بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. رواه الحاکم. محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے یہ ہمیں زندگی دی اور زندگی گزارنے کی تمام تر سہولتیں عطا کی. بعد ہو درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کثرت نہیں برکت مانگیے، اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ باتیں ہوئی تھیں. اب آئیے یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ برکت کیسے ملے گی، برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو برکت کے متلاشی نہ ہو. اور آج ہمارے ملک کے حالات
اس قدر گمراہی کی طرف رواں دواں ہیں کہ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو ضلالت لے کر واپس آتے ہیں۔ کئی لوگ برکتوں کے حصول کے لیے عامل اور بدعمل پیروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، بس ایک دو آیت کریمہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، مسلمان عورتوں کی جم غفیر لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کئی لوگ برکت کے حصول کے لیے چھو منتر پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، اور پھر جب خواتین نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی کہ وہ اپنے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر پیر، فقیر، عامل اور مختلف درگاہوں، خانقاہوں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کی جو دکانیں ہیں ادھر رخ کرنا شروع کیے، تو بارہا یہ خبر آپ سنتے ہیں کہ آج کسی خاتون نے اپنی عزت گنوا بیٹھی، عزت تک سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ حالت ہے آج ہمارے ملک کا۔ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیے کہ زہر پی کر جس طرح شفا نہیں ملتی، اسی طرح ان راستوں کو اختیار کر کے کبھی بھی برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ برکت کیسے ملے گی؟ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے 5 اعمال بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ برکت کے حصول کے لیے پہلا عمل ایمان میں مضبوطی اور تقوی میں خوبصورتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اس آیت کریمہ پر اب غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی برکت کا وعدہ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ایمان جن کے مضبوط ہیں، ساتھ ہی ساتھ جن کے تقوی میں حسن ہیں۔ آج بے برکتی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، نہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ ایمان اتنا کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے، اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ شرم حیا تک ختم ہو گئی۔ غیروں کے یہاں جاتے ہیں برکت کے حصول کے لیے، تعویذ، گنڈے اور مختلف جڑی بوٹیاں، پوٹلی، سرسوں اندر رکھی ہوئی، مختلف کاغذات میں کچھ لکھ کر ڈال دیے گئے۔ کہیں کوئی اور ایک پتھر آتا ہے، وہ کالے دھاگے میں باندھا ہوا وہ پتھر، تو کہیں کچھ اور چیزیں۔ ایمان میں مضبوطی کہاں ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے۔ جو لوگ چند ٹکوں کے لیے آئے دن اپنا ایمان کا سودا کریں، جنہوں نے
تقوی کا ذائقہ تک نہ چکھا ہو، انہیں برکت کیسے نصیب ہوگی؟ انہیں برکت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں۔ گزشتہ جمعہ باتیں ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب وہ مدینہ آئے کچھ بھی نہیں تھا، جن کے ساتھ بھائی چارگی قائم کر دی گئی تھی وہ ان کو آفر دیا، لیکن انہوں نے کہا اللہ آپ کی مال میں اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار دکھلاؤ، میں خود حرکت کروں گا، اس میں اللہ مجھے برکت دیں گے، میں محنت و مشقت کروں گا۔ پھر مدینے کے بازار میں چھوٹا سا دکان لگایا، گھی پنیر وغیرہ کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ انہوں نے اپنا ایک باغ ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب ان کو بعد میں بیچا گیا تو جدید علماء اکرام کہتے ہیں کہ اب اگر ان کی قیمت ہمارے بر صغیر کے پیسوں پر لگایا جائے تو تقریباً 10 کروڑ قیمت تھی اس کی۔ 10 کروڑ قیمت والا باغ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک دن روزہ رکھے تھے، بخاری کی روایت ہے، مالدار تھے، ایمان بڑا مضبوط تھا، اور ان کا اللہ سے ڈر دیکھیے، اور ہے عشر مبشرہ، چلتا پھرتا جنتی تھے، چلتے پھرتے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کا بیٹا حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ والد عبد الرحمن ابن عوف نے روزے رکھ، افطاری کے وقت دسترخوان بچھایا گیا، مختلف انواع و اقسام کے معقولات و مشروبات، کھانے پینے کی لذیذ چیزیں رکھی گئی۔ انہوں نے اپنا وہ زمانہ یاد کیا، کہنے لگے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں ہوا، اتنا تنگ کپڑا تھا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ بالآخر سر ڈھانپ کر پاؤں کی طرف لمبے لمبے گھاس ڈال دیے گئے۔ پھر کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا ہے؟ ثم بکا، پھر رونے لگے، حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں جو اتنی دولت ملی ہے، ہم اتنے لذیذ اور عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تقوی و پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ واقعتاً برکت کے حصول کے لیے سنجیدہ ہیں تو پھر ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ برکت کے حصول کے لیے دوسرا عمل، تعلق بالقرآن، قرآن مجید سے تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 155 کے اندر فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے، قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، فاتبعوہ، قرآن کے ذریعے آپ برکت کیسے حاصل کریں گے؟ آپ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے کیسے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایک بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فاتبعوہ، سو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کا قرآن مجید سے کتنا گہرا تعلق ہے،
آپ ایک دن میں کتنے قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کو قرآن کتنا حفظ یاد ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی صاحب قرآن ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی قاری قرآن ہے؟ آپ قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آپ قرآن پر کتنا غور و خوض کرتے ہیں؟ کیا آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کا چلتی پھرتی میں قرآن کی تفسیر بن جاؤں، میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، میرے گھرانے کے لوگ، میرے خاندان کے بچے حافظ قرآن ہوں؟ کبھی دل نے یہ دستک دی؟ اگر دستک دیے ہوتے تو آج خاندانوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں کئی حفاظ کرام ہوتے، صاحب قرآن ہوتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، پہلے اسے پڑھو۔ کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ خاص کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت آپ گھروں میں کیجئے۔ آج لوگ اپنے گھر سے ڈرتے ہیں، کتنا مطلب کہ، اور یہ اس دور میں جہاں لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ ڈر رہے ہیں بھوت پریت سے۔ پھر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، عامل لوگ، پھر وہ آتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں، جو کہ بالکل قرآن و سنت کے برخلاف ہیں۔ آپ سوچئے، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کتنے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے سورہ بقرہ کے متعلق، کہ اخذھا برکہ وترکھا حسرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت و نحوست ہے۔ پہلے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ شیطان بھاگ جاتا ہے، جب شیطان بھاگے گا تب تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید سے برکت آپ اس طرح حاصل کی جس طرح اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تلاوت کیجئے، سورہ یاسین آپ لٹکا دیے دیوار میں، برکتوں کا نزول ہوگا۔ چاروں کل لکھ کر آج مل رہا ہے پورے گلاس میں، آپ کہیں لٹکا دیے، دکانوں میں، مکانوں کے لیے، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اب دکاندار بھی لے رہے ہیں، مکان والے بھی لے رہے ہیں، برکت نازل ہوگی۔ آپ کسی ایک صحابی کے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھ لٹکا دیا ہو؟ آپ اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے مزین کیجئے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے۔ آج جتنے مذاہب ہیں، سب مذاہب میں سب سے سچا اور اچھا مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے بگڑے ہوئے بچے آج ہمارے ہی ہیں، اور آپ اس بات پر بالکل متفق ہوں گے۔ آج مساجد بچوں سے خالی ہیں، یہ جمعہ کے دن آتے ہیں، ان کی حرکتیں دیکھیے۔ آپ دوسرے کسی کے معبد میں جائیے، عبادت خانے میں جائیے، وہاں سکون دیکھیے آپ کو۔ اگر ان بچوں کو ابھی نہیں سنبھالا گیا، ان کو آج اگر دینی تعلیم نہیں دی گئی، ان کو اگر آج حافظ قرآن نہیں بنایا گیا، ان کو اگر آج قرآن سے محبت کرنے والا نہیں بنایا گیا، تو پھر دن بدن ایسے ہی رہے گی۔ آج تو یہ آتے ہیں آواز چیخ پکار کرنے کے لیے، کل نماز تک نہیں آئیں گے۔ ہاں، جب لڑائی جھگڑے کی بات ہوگی، جب ذمہ دار کون بنیں گے اس وقت کی بات ہوگی، تب یہی لڑنے کے لیے آئیں گے، آستینوں کو چڑھائیں گے۔ اگر یہی حالت ہوئی تو یہ 10-11 سال کی جو ہے تجربہ ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم، قرآن سے محبت، قرآن بابرکت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں روٹھ چکی ہیں، اس لیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو چکا ہے، اور
جو آج امت مسلمہ کا جو آج حالت ہے یہ بڑا آسان ہے. وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں آنکھیں جاری ہو جاتے، دل دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑا آسان ہے اپنے موبائل کی ٹچ میں لگانا. اپنے بچوں کو اس قابل کب بناؤ گے؟ وہ پرسوں کوئی واٹس ایپ میں بھیجا کہ ایسے حالات میں جبکہ وہاں بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ڈر خوف کا ماحول ہے، کئی بچے حافظ قرآن بنے وہاں. اتنے ایسے حالات میں. اسی لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ اپنے ان نونہالوں کی، اپنے ان بچوں کی بارے میں فکر کیجئے. مستقبل صرف دنیا میں ہی نہیں، مرنا ہے. اور اگر یہی حالت رہی تو پھر نہ یہ دنیا بہتر ہوگی نہ وہ دنیا بہتر ہوں گی. اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن، صاحب قرآن بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انہیں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انہیں بلند درجات کی سیڑھیوں پر چڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا کہ چڑھتے جاؤ. جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہارا آخری منزل ہوگا. اور جو والدین ہیں، حفاظ کرام کے جو والدین ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں ایسی قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو دنیا و ما فیہا اس کے سامنے ہیچ ہوں گے، بیکار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کس عمل کی وجہ سے مجھے یہ کپڑے، مجھے یہ لباس پہنائے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، اس کی وجہ سے اتنی فضیلت ہے. کل باتیں ہوئی تھی، اب کل مختصر لوگ تھے، عموماً جمعہ میں ہی لوگ آتے ہیں. آج مسلمان جن کو معلوم ہے کہ مرنا پڑے گا، یہ بھی معلوم ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ اٹھائے گا، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ حساب و کتاب لے گا، ایک الگ دنیا ہے وہاں، اچھا کام کیے جنت، برا کام کیے جہنم. یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو، بچوں کو جہنم سے بچاؤ. اس کے باوجود قرآن سے اتنی دوری، اور اس دوری کی خمیازہ جو ہے ہم دنیا کے اندر بھی بھگت رہے ہیں. حالات سازگار نہیں ہیں. ہر شخص کو معلوم ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اسی لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، تب برکتوں کا نزول ہوگا. آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں، ترجمہ و تفسیر دیکھیں، سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تب جا کے آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے برکت حاصل ہوگی. برکت کے حصول کے لیے تیسرا عمل، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت. یہ بڑوں کا ادب بہت عظیم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. اتنا چھوٹی حدیث 2 بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا. البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بڑے ابھی بھی زندے ہیں، باحیات ہیں، والدین ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں، بڑے بھائی ہیں، جماعت و جمعیت کے بزرگ ہیں. ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب و احترام کر کے، ان کی عزت کر کے برکت حاصل کیجئے. یہ بڑے برکت کے ایک ذریعے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑوں کی عزت و خدمت کے ذریعے سے آپ کو برکتوں اور رحمتوں کا حقدار بنائے گا. گھر تو بڑوں ہی سے رونق ہے.
گھروں کی رونقیں تو بڑوں سے ہیں. جب بڑے گھر سے گزر جاتے ہیں، گھر سے جب نکل جاتے ہیں یعنی وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ساری رونقیں ختم، ساری برکتیں ختم. اب کوئی بچوں کو ڈانٹنے والا نہیں، کوئی نوجوانوں کو نماز کے لیے بولنے والا نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کوئی اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں. اور افسوس ہے کہ آج بھی اتنی ساری چیزیں معلوم کرنے کے باوجود لوگ والدین کی ناشکری کرتے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے. جو اپنے گھر کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، معاشرے کے بڑے ہیں، جماعت و جمعیت کے جو بڑے ہیں، ان سے آج چھوٹے بے ادبی سے پیش آ رہے ہیں. ایک وقت تھا، آپ سوچیں گے، آپ سوچئے، آپ کا ذہن ادھر ضرور جائے گا کہ آپ کے محلے میں ایسے بڑے تھے، جب وہ گزرتے تھے تو ہم پورے جو ہے بھاگ جاتے تھے ان کی ادب احترام کی وجہ سے. ان کی ایک آواز پر پورا گاؤں، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتے تھے. ان کی بات حرف آخر ہوتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے. تب یہ کورٹ کچہری نہیں تھی. آج کہاں ہیں؟ آج بڑے روٹھ گئے ہم سے تو برکتیں روٹھ گئی. برکتیں روٹھی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے بڑے ہم سے روٹھے ہوئے ہیں. بڑوں کو منائیے، انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا. برکت کے حصول کے لیے چوتھا عمل خیر خواہی. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہنا. ایک حدیث سے صحیح بخاری کی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہم خرید و فروخت کرنے والے، لین دین کرنے والے جب خیر خواہی کرتے ہوئے سچ بولیں اور اس چیز کے متعلق حقیقت ظاہر کر دیں کہ یہ چیز یہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں بورک لہما، ان دونوں کے لیے برکتیں رکھی گئی ہے. بیچنے والے کے لیے بھی برکتیں، خریدنے والے کے لیے بھی برکتیں رکھی گئی ہے. اور اگر وہ خیر خواہی کرتے ہوئے جھوٹ بولیں، اس سودے کی حقیقت کا انکشاف نہ کریں، اس کے سامنے بیان نہ کریں، تو پھر برکتیں مٹا دی جاتی ہے. آج خریدنے والے اپنے داؤ پر ہیں، بیچنے والے اپنے داؤ پر ہیں. بیچنے والا سوچ رہا ہے کسی طرح یہ مال چلا جائے، کسی گلے ڈال دوں. اور لینے والا کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے اتنا ریٹ میں لیا، اب وہ بہلا پھسلا کے وہ لے، یہ سوچتا ہے میں کامیاب ہو گیا. اور اس وجہ سے تجار پریشان ہیں. لاکھوں کروڑوں کمانے والے سکون کی نیند سو نہیں پا رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں. بینک بیلنس سے سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، اس لیے کہ برکت نہیں ہے. اور برکت اس لیے نہیں کہ ہمارے کاروبار میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. خیر خواہی نہیں ہے، لین دین میں جھوٹ، قسم کھا کھا کر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس وجہ سے برکتیں روٹ چکی ہیں. اسی لیے اگر آپ واقعتاً برکت کے حصول کے لیے سنجیدہ ہیں تو لوگوں کے لیے خیر خواہی کیجیے. لوگوں کی بھلائی چاہیے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. آج ہر کاروبار، ہر تجارت کرنے والے کے پاس کیلکولیٹر ہے. آسان ہے حساب کرنا. پہلے انگلیوں میں قلم، اب نہیں، اب کیلکولیٹر مارے. آپ کیلکولیٹر میں مائنس پلس ملٹی پلائی سب کچھ ہے، پرسنٹیج ہے، ہر ایک بٹن ہے. برکت کی بٹن نہیں ہے. برکت کی بٹن نہیں ہے. آپ تو مائنس پلس جو بھی کریں گے ملٹی پلائی کر کے پرسنٹیج دبا کر آپ کے ہاں میری اتنی اس چیز میں میری اتنا فائدہ ہوا، اتنا منافع ہوا، یہ تو آپ کو مل جائیں گے.
برکت کے بٹن کیلکولیٹر کے اندر نہیں. اگر برکت کے بٹن ہوتے تو پھر فراڈ کے بھی ہوتے, جھوٹ کے بھی ہوتے, ٹھگنے کے بھی ہوتے کہ میں نے آج اس کو کتنا ٹھگا. وہ تو بٹن نہیں ہے, لیکن یہ جو دل جو حرکت لے رہا ہے بٹن کی طرح, وہاں معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے آج اس کو ٹھگ لیا, میں نے آج اس کو دھوکہ دے دیا. پھر جب یہ حال ہو گئے تو آپ بولیے برکت کیسے آئے گی؟ برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ اسی لیے اگر آپ برکت آپ کو چاہیے اور کس کو نہیں چاہیے, تو پھر آپ کاروبار میں سچائی کو اپنائیں, امانت دار دیانت دار تاجر بنیے. کم کمائیں گے لیکن سکون کی نیند سوئیں گے. برکت کے حصول کے لیے پانچواں اور آخری عمل, اور بھی حدیث کے اندر ہیں, اتنا وقت نہیں ہے. پانچواں عمل برکت کے حصول کے لیے وہ ہے قناعت. قناعت میں برکت ہے. قناعت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو بھی ملا, آپ کو جو بھی ملا ہے, جیسی دکان, جیسا مکان, جیسا ہنر, جیسا کاروبار, آپ خوش راضی ہیں, اسے کہتے قناعت. برکت رکھی جاتی اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احادیث سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ, اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی چیز میں بندے کو آزماتا ہے, کبھی کم, کبھی زیادہ, کبھی نفع, کبھی نقصان. اللہ آزماتا ہے, جو دیا ہوا رہتا ہے اس میں. فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَعَهُ, اگر وہ اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہو, خوش ہو جائیں, تو اس میں برکت رکھی جاتی ہے اور وہ چیز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكَ لَهُ, اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز پر راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, تو اس میں برکت نہیں رکھی جاتی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ خاموخواہ پریشان ہو گئے, راضی ہیں آپ. اب اس حدیث کو اپنے اوپر لائیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے. بتاتے خود آپ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہیں, خوش ہیں, یا ہمیشہ شکوہ گلا کرتے ہیں. دن بدن آپ کے اندر حریص اور لالچی آپ بنتے جا رہے ہیں. آپ ہر آئے دن حریص و لالچی کا شکار بنتے جا رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں. آپ اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی ہیں, آپ ہر چیز الحمدللہ اللہ نے جیسے مکان, جیسا دکان, جیسا کاروبار دیا ہے, میں خوش ہوں. چہرے سے معلوم ہوتا ہے آپ خوش نہیں ہیں. آپ کیا بتائیں گے؟ ہمیشہ چہرہ مرجھایا ہوا, لٹکایا ہوا, اب کیا بتائیں آپ؟ آپ کے چہرے سے تو ظاہر ہو جا رہا ہے کہ آپ اللہ نے جو کچھ دیا ہے آپ اس سے خوش نہیں ہیں. اب دوسروں کو دیکھو, ہمیشہ نیچے کو دیکھنا ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھیں گے, تب مایوس ہو جائیں گے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی سے سوال کیا, آپ نے عطا کیا. دوبارہ آئے, پھر سوال کیا, آپ نے پھر عطا کیا. تیسری بار سوال کیا حضرت حکیم ابن حزام نے, اللہ کے نبی نے پھر عطا کیا. مانگ رہے تھے وہ, بار بار مانگ رہے. تیسری بار دے کر ایسی نصیحت کی کہ آج ہم مسلمانوں کے لیے وہ لمحے فکریہ ہیں. آپ نے فرمایا حکیم ابن حزام سے, ان المال خضر, ان هذا المال خضر حلو, یہ مال سرسبز و شاداب ہیں, میٹھا ہے. مال بہت میٹھا ہے, مال بڑا ہرا بھرا ہے. پھر آگے فرمایا فمن اخذہ بحقہ بورک لہ, جو اپنی ضرورت کے حساب سے لیں اس میں برکت رکھی جاتی ہے. ومن اخذہ بشاف النفس لم یبارک لہ, اور جو حرص و ہوس
لالچی کی بنیاد پر لیں اس میں برکت نہیں رکھی جاتی ہے۔ وَكَانَ كَالَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس عبارت پر غور کریں، آج ہم بھی وہی ہیں۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وہ اس کھانے والے کی طرح جو کھاتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے، سیراب ہی نہیں ہوتا۔ آج وہی حال ہمارا ہے، ہم لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے ہم کما ہی نہیں رہے ہیں، آنکھ بھرتا ہی نہیں ہے، آنکھ بھوکے ہیں، دل بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ اس کھانے والے کی طرح جو کھانے کے بعد بھی سیر نہیں ہوتا، پھر فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ اب عموماً جب لے گا تو نیچے رہے گا نا، اور دے گا تو اوپر۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا الٹا کیا، ہمارا ہاتھ نیچے نہیں جائے گا، تم ایسا رکھو میں ایسا اٹھا لوں گا۔ ایسا جو لوگ پیر فقیر مرید جو ان کا ہے، ان کا اب انہوں جو ہے لوگوں سے جو کچھ لیتے ہیں، تو اب ہم اگر لیں گے تو نیچا ہو گیا، تو ہم بہتر نہیں ہوئے۔ آپ ایسا رکھو میں اٹھاؤں گا، میں بہتر بنوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے والا ہاتھ دینے والا۔ دیکھیے آج، اب میں اسے پہلے بھی کہا ہوں، مختلف انواع و اقسام کے آپ کو فقیر ملیں گے، وی آئی پی فقیر۔ اب وی آئی پی فقیر آج کل نظر رہا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، وہ کسی سے جو ہے نا ریکارڈ کرا لیا ہے، محلے میں بجاتا جا رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں۔ ایک واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آیا تھا کہ سب سے زیادہ چندہ کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ چندہ کہاں ہو سکتا ہے، تو کہا کہ حرم میں، مکے میں۔ تو آپ گئے حج عمرہ کرنے، کوئی مانگتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آج اس کے لیے نہیں، فقیر ہے وہاں۔ اب آدمی مانگ رہا ہے، وہ لوگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بولا جب دے تو اتنا ہی لو جتنا ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ اگر تم لے لیے تو پھر برکت نہیں رکھی جائے گی۔ اسی لیے قناعت اختیار کیجئے، جو آپ کو ملا ہے آپ اس پر خوش رہیے۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑی اہم بات۔ یہ برکت کے حصول کے لیے تو 5 چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کیا۔ تقوی، قرآن سے تعلق، بڑوں کا ادب، اسی طرح دوسروں کی خیر خواہی، 5ویں چیز قناعت، انہیں برکت ہے۔ آخری چیز وقت، برکت کا وقت کب ہے؟ اب کبھی بھی آپ کو برکت مل سکتی، لیکن خصوصی وقت کیا ہے، ٹائم اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے کام میں برکت دے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب کچھ بتاؤں صبح کے کام میں برکت۔ ہماری صبح کب ہوئی ہے؟ کسی کی تو ابھی ہوئی ہے، وہ نہا دھو کے آئے ہیں۔ اب صبح کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت۔ فجر کے وقت جو کام ہوتا ہے صبح برکت رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے امت کے لیے دعا فرمائی۔ اب آپ کہتے فلاں عالم سے، فلاں پیر سے، فلاں عامل سے، فلاں سے ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ یہاں آلریڈی اللہ کے نبی نے برکت کی دعا آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کے لیے فرما کے چلے گئے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح کے کام میں برکت دے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، یہ ایک عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے بحث کیا کہ برکت کی نام کوئی چیز نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے سمجھانے کے لیے اس سے کہا، اچھا بتاؤ کہ زیادہ بکریاں بچے جنتے ہیں یا کتیا؟ تو کہا کہ کتیا، بکری تو 2 سے 3، کسی کا 4 ہوتا ہے، اور کتے گن نہیں سکیں گے آپ۔ تو کہا کہ کتیا زیادہ بچے جنتے ہیں۔ تو کہا کہ تم کو زیادہ کیا دکھائی دیتے، کتے یا بکرے؟ کہا کہ بکرے۔ کہا کہ حالانکہ بکرے ذبح بھی ہوتے ہیں، ایک دن میں کئی بکریاں، کئی سو بکریاں ذبح کرتے ہیں۔ کتے تو کون کھاتا ہے، وہ حرام ہے، وہ کون ذبح کرتا ہے؟ پیدا زیادہ ہوئے کتے، بکریاں کم،
بکریاں کھائی بھی جا رہی ہے، کتے کوئی کھاتا نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں آتا زیادہ کون ہے؟ بکریاں زیادہ، کتے نہیں۔ تو کہا کہ یہی تو برکت ہے۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ بکریاں رات ہوتے ہی سو جاتی ہے اور فجر کے وقت جاگ جاتی ہے، جو کہ برکت کا وقت ہے، رحمتوں کا وقت ہے، اس لیے اس میں برکت ہے۔ اور کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں اور فجر کے عین وقت جو ہے وہ برکت کے وقت سو جاتا ہے، اس لیے اس میں برکت نہیں رکھی گئی ہے۔ آج بے برکتی اور نحوست کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ نے صبح کے کام کو چھوڑ دیا ہے، فکر نہیں ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رہا رزاق کا خیال نہیں۔ بدنصیبی ہے، ایک لکھا کسی نے، بدنصیبی ہے کہ صبح کو آپ رزق کی وجہ سے تو اٹھیں لیکن رزق دینے والے کے لیے فجر کو نہ جاگ سکیں، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں برکتیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے، سب کو چاہیے، تو آپ صبح جاگیے، فجر کی نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی، فجر کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ مجھے نفع بخش علم دے اور پاکیزہ رزق دے اور ایسا عمل دے جسے تو قبول کر لے۔ یہ دعا پڑھیے، تو یہ برکت کے حصول کے یہ اعمال ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گوں کہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری کاروبار میں برکت دے پروردگار عالم، صحت میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری مال میں برکت دے، ہماری زندگی میں برکت دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تو ہم تمام مسلمانوں کی بالخصوص فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب والى السمع وهو شہید۔